تفصیل سے بتا چکا ہوں. جو ایک اکاؤنٹ جو کھلا جس میں سارے انٹرنیشنل فنڈنگز آئیں، 13 اکاؤنٹس ہیں، ٹوٹل 2 کا جو ہے وہ ٹرانسفر ہوا ہے. درجنوں FIRs ہیں جو 25 مئی کے واقعات کے اوپر جو ہیں وہ درج ہو رہی ہیں. ایک اکٹھی جوائنٹ انویسٹنگ جو ہے وہ کریٹ کیے جائے. پاکستان تحریک انصاف کا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی فنڈنگ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان. نون لیگ کے اکاؤنٹس کا آڈٹ ہوا ہی نہیں، بتایا جائے پیسہ کہاں سے آیا. فواد چودھری نے سوال اٹھا دیا. نیوز کانفرنس کے دوران PTI رہنما نے سانحہ ماڈل ٹاؤن پر بھی انکوائری ری اوپن کرنے کا انتہا دے دیا. وفاقی وزیر داخلہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا، رانا صاحب کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں. فواد چودھری کی وفاقی وزیر داخلہ کو دھمکی. عمران خان کا 62-63 کا فٹ کیس ہے. 62-63 صرف نہیں لگے گی، پیسے بھی برآمد ہوں گے اور خان صاحب آپ کو جیل بھی جانا پڑے گا. فواد چودھری صاحب بھی آپ کو قانون زیادہ آتا نہیں ہے. تم نے پنجاب میں خادم اعلیٰ کی بجائے ڈاکوئے اعلیٰ لگا دی. عمران خان کا جرم ثابت ہو چکا، صرف سزا کا تعین ہونا باقی ہے. ان پر آرٹیکل 62 اور 63 لگے گا اور انہیں جیل جانا ہوگا. لیگی رہنما طلال چودھری کا رد عمل. پریس کانفرنس میں کہا، فواد چودھری کی باتوں سے لگتا ہے عمران خان قانون سے بھی بالا تر ہے. عمران خان پہلے بڑکے مارتا ہے، پھر معافیاں مانگتا ہے. پرویز الہی چودھری شجاعت کا نہ ہو سکا، آپ کا کیسے ہوگا؟ ہمیں ڈاکو وزیر اعلیٰ قبول نہیں، اسے چلنے نہیں دیں گے. یہ کنسیلمنٹ کا معاملہ ہے کہ آپ نے اپنے اکاؤنٹس جس کے ذریعے آپ فورن فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ منگاتے رہے، آپ نے ان اکاؤنٹس کو ڈکلیئر نہیں کیا کیونکہ وہ چوری کا پیسہ تھا، کیونکہ وہ فورن فنڈنگ کا پیسہ تھا جو قانون اجازت نہیں دیتا. فواد صاحب احتیاط اچھی چیز، اوقات تک نہ جائیں تو بہتر ہوگا. مریم اورنگزیب کا مشورہ. وزیر اطلاعات نے کہا، فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ چکا، قانون کے مطابق عمل درآمد ہو رہا ہے. اب فورن ایجنٹ عمران خان، فورن ایڈٹ پارٹی پر قانون کے دروازے بند ہو چکے. پاکستان تحریک انصاف نے 8 سال میں 1 روپے کا حساب نہیں دیا. اب کسی جواب کی ضرورت نہیں، ان کا جھوٹ، فراڈ اور تماشا ختم ہو چکا. کیا پاکستانی خوف میں مبتلا ہو کر بیرونی سازش کے سامنے سر جھکائیں گے؟ کیا ہم بحیثیت ایک قوم اس کڑے امتحان کا سامنا کریں گے؟ عمران خان کا سوشل میڈیا پر پیغام. کہتے ہیں 13 اگست کو حکومت کے خلاف بڑی تحریک کا اعلان کروں گا. شیریں مزاری کی امریکی سفیر کے دورہ ترکم پر تنقید. وفاقی حکومت پر طنز کے نشتر چلا دیے. کہتی ہیں موصوف کو سرکاری بریفنگ پر بھی میسر اور قدم رنجہ ہونے کو سرخ قالین بھی. ان علاقوں میں تو عام پاکستانی بھی قدم نہیں رکھ سکتا. کیا ہم غلام ہیں؟ شیخ رشید نے ملک کی سیاست میں اگست کا مہینہ اہم قرار دے دیا. کہتے ہیں موجودہ حکومت نے آئینی ترامیم ملک کے لیے نہیں بلکہ ذاتی مفاد کے لیے کی ہے. الیکشن کمیشن کے مفروضوں اور تضادات کے پیچھے شریفوں اور زرداریوں کا چہرہ ہے. رانا ثناءاللہ نے شیخ رشید کو بنارسی ٹھگ قرار دے دیا. کہتے ہیں عالمی بنارسی ٹھگ غیر ملکیوں سے غیر قانونی ڈالر لیتے پکڑے گئے. اسلامی ٹچ دینے والے فنکاروں کو اب قانونی ٹچ کی ضرورت ہے. جعلی صادق اور امین عمران خان کی اصلیت قوم کے سامنے آ گئی. ووٹ کو عزت دو کا کھوکھلا نعرہ اپنی موت آپ مر چکا. پرویز الہی کہتے ہیں عوام نے ضمنی انتخابات میں PDM کی منفی سیاست دفن کر دی. پاکستان میں صرف دیانتداری کی سیاست ہی چلے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب سے MP احسن سلیم بریار اور حنیف چلندری کی الگ الگ ملاقات. سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. ملک میں انتشار پھیلانا عمران خان کا ایجنڈا. موصوف اقتدار کی ہوس میں نوجوانوں کو نفرت کی آگ میں دھکیل رہے ہیں. وزیر اطلاعات شرجیل میمن کے کپتان پر کڑی تنقید. ترجمان پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی نے کہا عمران خان کا 9 حلقوں سے انتخاب لڑنا جمہوری نظام سے مذاق ہے. قادر پٹیل نے شیخ رشید کو آڑے ہاتھوں لے لیا. کہا شیخ رشید کی سیاسی آخرت عمران خان کے گندے کپڑے دھونے میں بسر ہوگی. 5ویں گیٹ سے خیرات میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی.
دلی خواہش ہو سکتی ہے کہ جس طرح بیگم صفدر اول، کیپٹن صفدر اول اور جس طرح سلطان مفرور الدین ذلیل و خوار ہوئے اور سپریم کورٹ سے بددیانت اور سسیلین مافیا اور گاڈ فادر مافیا قرار پائے، یہ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی اس صف میں کھڑا کیا جائے؟ کوئی مائی کا لال عمران خان کو سیاست سے باہر نہیں کر سکتا، فیاض الحسن چوہان کا دعویٰ۔ رہنما پی ٹی آئی نے کہا، چیف الیکشن کمشنر صاحب، حلف نامے اور سرٹیفکیٹ میں فرق ہوتا ہے۔ حلف نامہ وہ ہے جو شہباز شریف نے نواز شریف کے لیے لکھا تھا۔ شہداء کی قربانیوں کی توہین اور مذاق اڑانے والی سوشل میڈیا مہم خوفناک، خود پسند سیاسی بیانیے یہی کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، نفرت انگیز تقاریر کو ہتھیار بنا کر نوجوانوں کے ذہنوں کو زہر آلود کیا جا رہا ہے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ وقت گہرے غور و فکر کا مطالبہ کرتا ہے۔ ہر چیز برداشت، فوج کے خلاف پروپیگنڈا مہم ناقابل قبول ہے۔ سیاستدان مسئلے مسائل پس پشت ڈال کر فوج کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کریں۔ چودھری شجاعت حسین کا مطالبہ۔ سربراہ کاف لیگ کا کہنا ہے، پاک فوج نے ہر آفت، مصیبت اور مشکل گھڑی میں قوم کی مدد کی اور خدمت کی۔ ہم ان ہیروز کا احسان نہیں اتار سکتے جو سرحدوں پہ بھی کھڑے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، جو ملک میں کوئی ڈیزاسٹر آئے تو وہاں بھی کھڑے ہو کے اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے۔ کوئی محب وطن ملکی سالمیت کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ ہماری جانیں بھی پاک فوج پر قربان۔ متحد ہو کر ہی بیرونی سازشوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ترجمان بلوچستان حکومت فرح عظیم شاہ کی میڈیا سے گفتگو۔ آج ہماری اس ملک میں ہر طرح کی امریت ہے یا نہیں ہے؟ آج ہمارے غریبوں کی کمائی کچھ لوگوں کے گاڑیوں کا ایندھن بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے؟ آج ملکی ادارے تباہ ہو چکے، عوام کو ظالمانہ نظام کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا۔ غریبوں کی کمائی کچھ لوگوں کا ایندھن بن رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں، ملک میں کچھ خاندانوں کی حکمرانی، ایسی سیاست کو تسلیم نہ کرنا ہی حق کا راستہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ثانیہ نشتر کو اسٹیئرنگ کمیٹی کی سربراہ بنانے کا اعلان۔ پرویز الہی نے کہا، غریبوں کو ماہانہ 1500 روپے دیے جائیں گے۔ احساس راشن رعایت پروگرام کے تحت غریبوں کو سستی اشیاء ملیں گی۔ حلیم عادل شیخ اور سینیٹر اعجاز چودھری کی ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال۔ اعجاز چودھری کہتے ہیں، حکومت ناکام ہو چکی، فوری انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے۔ حقیقی آزادی کے لیے پورے قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ انتخابی فہرستوں میں بے ضابطگیاں، الیکشن کمیشن کا 100 سال اور اس سے زائد عمر کے ووٹرز کی دوبارہ تصدیق کا فیصلہ۔ 4 صوبائی الیکشن کمشنرز کو ہدایات جاری کر دی گئیں۔ مانسون کا چوتھا سپیل، لاہور میں موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے اور سڑکیں زیر آب۔ جناح ہاسپٹل کی ایمرجنسی کا احاطہ تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بھی بادل برس پڑے۔ اندرون سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر میں بارشوں کا امکان۔ بھارت کی آبی دہشت گردی، دریائے چناب میں پانی چھوڑ دیا۔ سیلابی ریلے سے قریبی آبادیاں زیر آب، پانی گھروں میں داخل، ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور۔ روجھان میں پہاڑوں سے اترتے پانی نے تباہی مچا دی، سینکڑوں بستیوں کا بڑے شہروں سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ بلوچستان میں سیلاب مزید 6 زندگیاں نکل گیا۔ جاں بحق افراد کی تعداد 176 ہو گئی۔ 18,000 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا۔ 2 لاکھ ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کے جوان سول انتظامیہ کے ساتھ امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ آٹھ محرم الحرام حضرت عباس علمدار کا یوم شہادت، کراچی میں نشتر پاک سے تعزیتی جلوس برآمد، حسینیہ ایرانیہ پر ختم ہو گیا۔ لاہور، کوئٹہ، پشاور سمیت بیشتر شہروں میں عالم اور ذوالجناح کے تعزیتی جلوس روایتی راستوں پر گامزن، عزاداروں کی نوحہ خوانی اور سینہ کوبی،
सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात, CCTV कैमरे फाल, बुलंद इमारतों पर स्नाइपर तैनात। तहरीक पाकिस्तान के जिदोजहद की याद दिलाती मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान गैलरी, हुब्बुल वतनी की तारीखी कुछ झलकियां कराची के नेशनल म्यूजियम में महफूज, खुसूसी रिपोर्ट शामिल है इस बुलेटिन में। और आज़ादी का जश्न जोश खरोश से मनाने के लिए शहरी पुरज़्म, घरों, मोहल्लों, बाजारों में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार, मार्केट्स में स्टॉल्स लग गए। उधर यूरोप के समंदर की गहराइयों में पाकिस्तानी परचम लहराया गया।